ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آئے ضمیر کا سبق چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ ہا ضمیر مکسور کب ہوتی ہے، یعنی حرکت کے جو احکام ہیں ہا ضمیر کے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور آج کا سبق ہے ہا ضمیر پر ضمہ کا کیا قاعدہ ہے، یعنی بالکل کسرہ کے الٹ ہے۔ جو پہلے ہا ضمیر میں زیر کا قاعدہ یعنی کسرہ کا بتایا ہے اس سے الٹ ہے، یعنی ہا ضمیر کے ماقبل نہ کسرہ ہو اور نہ یائے ساکنہ ہو تو مضموم ہوگی۔ یعنی ہا ضمیر جو ہے اس کی پہچان پہلے کرنی ہے کہ کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے، اور اس کی دو حرکتیں ہوتی ہیں، یا مکسور ہوتی ہے یا مضموم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ضمہ کا قاعدہ ہے کہ ہا ضمیر سے ماقبل نہ کسرہ ہو، یعنی نہ زیر ہو اور نہ یائے ساکنہ ہو۔ یائے ساکنہ دو طرح کی ہوتی ہے، یائے لین اور یائے مدہ، یہ دونوں یا نہ ہوں تو ہا ضمیر مضموم ہوگی۔ جیسے من ہو، ہا ضمیر مضموم ہے، اس سے پہلے نون ہے، نہ کسرہ ہے نہ یائے ساکنہ ہے۔ اخوہو، تو ہا ضمیر سے ماقبل نہ کسرہ ہے نہ یائے ساکنہ ہے بلکہ الف مدہ ہے، لہو۔ اب ضمہ جو ہے یہ دونوں صورتوں میں آ رہا ہے، پیش کی صورت میں بھی اور الٹی پیش کی صورت میں بھی۔ ان دونوں کو ہا ضمیر میں حرکت کے قاعدے میں ضمہ ہی کہا جائے گا۔ لہو، تو ہا ضمیر سے ماقبل نہ کسرہ ہے نہ یائے ساکنہ ہے۔ رسولہ، ہا ضمیر سے ماقبل نہ کسرہ ہے نہ یائے ساکنہ ہے تو ہا ضمیر کیا ہوگی، مضموم ہوگی، وغیرہ۔ یعنی اس طرح کے اور کلمات بھی قرآن پاک میں آ رہے ہیں، مگر وَيَتَّقْهِ میں مضموم کے بجائے مکسور ہے، یعنی ضمہ کے بجائے کیا ہے، کسرہ ہے، پیش کے بجائے زیر ہے۔ یعنی ہا ضمیر سے ماقبل قاف تو ہے، نہ کسرہ ہے نہ یہ ساکنہ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا وَيَتَّقْهُ، تو اب بجائے ضمہ کے کسرہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وَيَتَّقِيهِ تھا، قاعدہ کے مطابق ہا ضمیر سے ماقبل یا ساکنہ ہے تو ہا ضمیر مکسور ہے۔ اب یہ جو ہا ضمیر ہے اصل میں اس سے پہلے یا ساکنہ تھی، تو یا ساکنہ حذف کیوں کی گئی ہے یہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی۔ اس حد تک حرکت کے قاعدے کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا کہ وَيَتَّقْهِ بجائے مضموم ہونے کے مکسور کیوں ہے، اس لیے کہ ہا ضمیر سے ماقبل اصل میں یا ساکنہ تھی، اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اس ہا کو کسرہ دی گئی ہے، تو وَيَتَّقِيهِ کے بجائے وَيَتَّقْهِ تب بنا کہ اس ہا ضمیر سے ماقبل یا ساکنہ تھی۔ تو یا ساکنہ کسرہ کے قاعدے میں آپ نے پڑھا کہ ہا ضمیر سے ماقبل کسرہ ہو یا یا ساکنہ ہو تو ہا ضمیر مکسور ہوتی ہے، اس اصل کا اعتبار کرتے ہوئے بجائے مضموم ہونے کے یہ ہا جو ہے وہ مکسور ہے۔ اب قاعدہ کے مطابق ہا ضمیر سے ماقبل یا ساکنہ آئے تو ہا ضمیر مکسور ہوتی ہے۔ اس لفظ میں یعنی وَيَتَّقْهِ میں 4 قراتیں ہیں، اس وَيَتَّقْهِ کے لفظ میں کتنی قراتیں ہیں، 4 قراتیں ہیں۔ حضرت حفص پہلی قرات حضرت حفص قوف کو ساکن پڑھتے ہیں، جیسے وَيَتَّقْهِ۔ اب قرآن پاک جو سارے کا سارا ہے یہ زیادہ تر روایت حفص کے مطابق لوگ پڑھتے ہیں، تو اس لفظ کو امام حفص نے کیا بتایا کہ وَيَتَّقْهِ جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب دوسری قرات ہے وَيَتَّقِهِ بِكَسْرِ القاف، یعنی قاف کو کسرہ دیا گیا مع الصلہ، صلہ کہتے ہیں ہا ضمیر کی حرکت کو کھینچ کر پڑھنا، کہ ہا ضمیر مکسور تو ہے، اب کسرہ کو کیا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے، کھینچ کر پڑھنے کو صلہ کہتے ہیں، اس لیے بکسر القاف مع الصلہ ہو گیا۔ اب تیسری قرات ہے وَيَتَّقِهِ کہ بکسر القاف، قاف کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، وسکون الہا، ہا ضمیر کو ساکن کیا گیا، ساکن انداز میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 4 وَيَتَّقِهِ بکسر القاف، قاف کو کسرہ دیا گیا مع الکسرہ، کسرہ ہا ضمیر کے نیچے ہے، تو اس لیے یہ وَيَتَّقِهِ کا جو لفظ ہے اس کو کتنے انداز میں پڑھا جا سکتا ہے، 4 انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔
تو ہا ضمیر کا سبق آگے بھی چلے گا انشاءاللہ. یہاں تک اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.